ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت تاریخ قطنی میں بھی ہے، کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے یہ درود پاک پڑھے گا تو فرمایا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سمجھ لیں کہ پوری زندگی کے گناہ اس شخص کے معاف ہو گئے جس نے یہ درود پاک پڑھا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے بہا خزانے دے رہے ہیں بندہ مومن کو۔ 80 مرتبہ عصر کے نماز کے بعد جمعے والے دن وہیں بیٹھے بیٹھے یہ درود پاک پڑھ لیں تو فرماتے ہیں کہ 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس درود پاک کی برکت سے اس کے گھر میں ہر طرح کی خیر و برکت اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ ویسے اگر کسی شخص کا دل، جیسے دل دھڑکتا ہے نا، بندہ پریشان ہوتا ہے یا وہ کسی ذہنی ٹینشن کا شکار ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے۔ یہ درود پاک پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنی کیفیت آپ دیکھ لیں کہ درود پاک پڑھنے کے بعد اور پڑھنے سے پہلے آپ کی کیسی کیفیت تھی۔ کوئی مشکل کام بھی ہو، اگر آپ جا رہے ہیں راستے میں اور آپ کو خوف ہے، یہاں درندے ہوتے ہیں یا راستے میں خوفناک جانور ہوتے ہیں یا دشمن کا خوف ہو، تو آپ درود پاک شروع کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور نہ ہی آپ کے اندر گھبراہٹ ہوگی۔ کوئی مشکل کام بھی ہو، درود پاک پڑھے، بے بہا خزانے ہیں درود پاک کے اندر۔ لیکن پھر بات وہی ہے کہ آپ نے پابند نماز ہونا ضروری ہے، نماز کی پابندی کرنی اولاً ترجیح ہے۔ اس لیے یہ وظائف ہم نماز کے ساتھ بتاتے ہیں کہ تاکہ لوگ وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی بن جائیں، نماز پڑھنے والے بھی بن جائیں۔ اگر ایک بندہ دیکھتا ہے، بھائی ویڈیو اس نے دیکھ لی، وظیفہ دیکھ لیا اس نے، لیکن ساتھ قید کس چیز کی ہے؟ نماز کی ہے۔ بھائی نماز پڑھیں گے تو تب یہ وظیفہ کریں گے، اس لیے ساتھ نماز کی قید ہم لگا دیتے ہیں کہ بھائی بندہ مومن تاکہ ساتھ ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اب ایک بندہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو تب اپنے گھر بلاتے ہیں، ویسے تو نہیں بلاتے۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں، انہیں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے مسجد میں جانے کے بعد کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ اگر کسی وزیر مشیر کے گھر ہم چلے جاتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی دیکھیں ہم فلاں بندے کو مل کر آئے ہیں۔ لیکن خالق کائنات کے گھر جب ہم چلے جائیں تو ہمیں اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانے کے نوافل ادا کرنا چاہیے کہ بھئی یا اللہ مجھے توفیق دی دی، مجھ گناہگار بندے کو تو نے توفیق دی دی، اپنے گھر مجھے بلا لیا۔ تو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے گھر میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ خود بھی اس عمل کو کیجئے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ۔